بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو لمبا سفر درپیش ہے نا وہ بہت طولانی ہے۔ موت سے لے کر قیامت تک کا سفر ظاہر ہے طولانی ہے۔ کسی کے لیے ایک دن کا ہوگا، کسی کے لیے لاکھوں سال کا ہوگا۔ بہرحال من طول سفر زاد راہ اس کے لیے کم ہے، سفر بڑا طولانی ہے۔ وخشونۃ الطریق، اور وہ راستہ بھی بڑا دشوار گزار ہے۔ پھر یا دنیا غری غیری، دنیا جاؤ کسی اور کو دھوکہ دو۔ ابھی تعرضتی، تو میرے سامنے آ کے مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ قد طلقتک ثلاثۃ لا رجعۃ فیہا، میں نے تمہیں دنیا سے مخاطب ہو کے فرمایا میں نے تمہیں 3 دفعہ طلاق دی ہے، 3 دفعہ طلاق کے بعد پھر رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ سفر بڑا طولانی ہے۔ ان میں سب سے پہلا جو مرحلہ ہے یا منزل کہیں وہ جانکنی کا ہے۔ جانکنی کا یہ وہ باتیں ہیں یا مراحل ہیں کہ جن میں سے ہم میں سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ اس سفر پر ہم سب نے جانا ہے۔ روح ہم سب کی جبریل امین قبض کرے گا۔ 21 رمضان المبارک کو جب امیر المومنین کے زندگی کے آخری لمحات تھے، فرشتوں کا وفد جو آیا تھا نا اسرائیل کی قیادت میں، انہوں نے سلام کیا۔ امیر المومنین نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام یا رسول اللہ، اللہ کے نمائندو میرا بھی سلام ہو تمہیں۔ ہم سب نے اس سفر سے گزرنا۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ جانکنی کا۔ جانکنی کا وہ بڑا سخت مرحلہ، بہت کڑی منزل ہوتی ہے۔ بہت سارے ہمارے روایات کے اندر اعمال اور دعائیں ہیں، جو یہ عمل کرے گا جانکنی کا مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بہت اعمال ہیں جن کے نتیجے میں جانکنی کا مرحلہ آسان ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ رسول خدا کا فرمان ہے من اراد ان تخفف علیہ سکرات الموت، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جانکنی کا مرحلہ آسان ہو، فَلْيَكُنْ لِوَالِدَيْهِ بَارًّا، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، وَلِقَرَابَتِهِ وَصُولًا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرے، صلہ رحم کرے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، وہ روایات میں ہے آپ کے والدین اثنا عشری ہوں، سنی ہوں، حتیٰ کافر والد بھی، اس کے ساتھ بھی برا سلوک کی اسلامی اجازت نہیں دی ہے۔ کافر والدین کے ساتھ بھی فرمایا اچھا سلوک کرو، وَلِقَرَابَتِهِ وَصُولًا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے قبر کا۔ قبر کا یہ میں چند چیزیں آپ کو سناتا ہوں جس کے نتیجے میں انسان فشار قبر اور عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ سعد بن معاذ، ایک روایت کے مطابق وہ یہ جنت البقیع میں دفن ہیں۔ سعد بن معاذ انتہائی رسول خدا کے مقرب صحابی تھے۔ سعد بن معاذ، اس کی جنازہ میں رسول خدا نے خود شرکت کی ہے، خود شرکت کی ہے۔ اسی کتاب کے اندر ہے جب جنازہ میں شرکت کر رہے تھے رسول خدا فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، میرے ہاتھ میں تھا۔ جنازہ سے فارغ ہو کے فرمایا، ایک روایت کے مطابق 70,000، دوسرے روایت کے مطابق 90,000 فرشتوں نے سعد بن معاذ کی جنازہ میں شرکت کی۔ رسول خدا نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا کرتا تھا زندگی میں؟ سعد بن معاذ کون سا عمل کرتا تھا، کون سا ذکر کرتا تھا جس کی وجہ سے یہ اتنے کم از کم 70,000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں تشییع جنازہ کے لیے، فرشتوں کا بھاری بھرکم وفد، وہ باقی فرشتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آیا ہے۔ کس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا ہے کہ 70,000 یا 90,000 فرشتے اس کی جنازہ میں شرکت فرماتے ہیں؟ جو عمل یہ کرتا تھا نا، وہ عمل اگر ہم بھی کریں گے ہمارے جنازے میں بھی فرشتے شرکت کریں گے۔ وہ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری یا پارٹی بازی نہیں ہوتی۔ کیا کرتا تھا وہ عمل ہم میں سے ایک بندہ نہیں ہے جس کو یاد نہ ہو۔ لِقَرَاءَتِهِ سُورَةَ التَّوْحِيدِ،
جالسن و قاعدا ذاہبن و آئبا راکبن و راجلا، یہ ہر وقت بیٹھا ہوا ہوتا، کھڑا ہوتا، کہیں جا رہا ہوتا، واپس آ رہا ہوتا، سواری پر سوار ہو کے جا رہا ہوتا، پیدل جا رہا ہوتا، ہر وقت اس کی زبان پر سورہ توحید یعنی قل هو اللہ کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ کیا دیر لگتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایسی فضول ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بھائی واک کرتے ہیں آپ آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، سورہ قل هو اللہ کی تو وہ کرتے رہیں، پتہ نہیں کتنے فرشتوں کی اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگائے گا کہ جو واک کر رہا ہے نا اس کے جنازے میں ضرور تم نے شرکت کرنی ہے۔ خاموش، ایسی فضول۔ یہ بندہ یہ تدفین، رسول خدا خود قبر میں اترے، سعد بن معاذ کے قبر میں خود اترے، جنازہ کو قبر میں اتارا، مٹی ڈال دی گئی۔ اس کے بعد سعد کی ماں نے رسول خدا کی موجودگی میں کہا ہنیئا لک یا سعد بالجنہ، سعد بیٹے تجھے جنت مبارک ہو۔ رسول خدا نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ جنت چلا گیا ہے؟ فون کیا ہے ادھر سے جا کے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے جنازہ میں شرکت کی ہے، اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا ہے، یہ جنت نہیں جائے گا تو پھر کون جائے گا؟ فرمایا کہ یہ انجام کے طور پر جائے گا، لیکن اہل خانہ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اس کا اخلاق سلوک برتاؤ اچھا نہیں تھا، ابھی اور اسی وقت وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا یہی ہے۔ شیخ عباس قومی جن کی کتاب یہ توضیح وہ مفاتیح الجنان ہے نا، ان کی کتاب ہے منازل آخرہ، المنازل الآخرہ عربی میں ہے، اسی کا ترجمہ منازل آخرہ، آخرت کی منزلیں۔ وہ میدان محشر تک جانے کے لیے کہاں کن سٹیشنوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے وہ، اور ان میں کیا مشکلات ہیں اور ان مشکلات سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے، کیا عمل ہے، انہوں نے اس میں یہ بیان کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جو آدمی یہ عمل انجام دے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 1، امیر المومنین نے فرمایا جو شخص ہر جمعہ کو سورہ نساء کی تلاوت کرتا ہے وہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ ہر جمعہ کو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ایک مختصر سا عمل ہے، اس کا اجر خدا نے، امام نے کتنا بیان کیا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا، لہذا بیٹھے بیٹھے ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ جس بندے خدا کی طرح کہتے ہیں لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے اس لیے کہ پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کو پڑھتے نہیں ہیں تاکہ ایک مختصر عمل کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں۔ بھئی اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے نتیجے میں جہاں ثواب اتنا ملتا ہے کہ اس کو آسمان کے فرشتے نہیں لکھ سکتے، وہاں فرمایا فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، گناہ بھی آپ کے اس طرح جھڑتے ہیں، گرتے ہیں جس طرح وہ موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں، ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات کے نتیجے۔ دوسری روایت، جو شخص سورہ زخرف کی تلاوت کرتا ہے حق تعالیٰ اسے قبر میں حشرات الارض اور فشار قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ سورہ نساء، سورہ زخرف۔ تیسرا عمل، جو شخص نون والقلم کو نماز فریضہ یا نافلہ میں پڑھتا ہے، اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو یہ آج کل موبائل چھوٹا قرآن کھول کے بھی نون والقلم کی تلاوت کریں، قل هو اللہ انا انزلنا کی جگہ، اسے حق تعالیٰ اسے فشار قبر سے پناہ دے گا۔ نون والقلم۔ چوتھا امام جعفر صادق علیہ السلام مروی ہے، جو شخص زوال روز پنجشنبہ، جمعرات کو ظہر کے موقع پر اور زوال جمعہ کے درمیان، جمعرات کے زوال اور اگلے دن کے درمیان فوت ہو جائے، اسے فشار قبر سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ پھر ان سعادت بزور بازو نیستا نہ بخشت خدا بخشتا، کسی کو نہیں پتا کہ یہ توفیق کس کو نصیب ہوتی ہے۔
آدمی جان بوجھ کے تو اپنے آپ کو نہیں مار سکتا نا جی، ابھی یہ آج ابھی ظہر ہے اور کل ظہر سے پہلے جو ہے نا وہ اپنا خاتمہ کروں تاکہ فشار قبر سے محفوظ رہے۔ کسی کو نہیں پتا کون خوش قسمت ایسا ہوگا جو جمعرات کے ظہر اور اگلے دن جمعہ کے ظہر کے درمیان جو ہے نا وہ اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ پانچواں امام رضا علیہ السلام منقول ہے، نماز شب تمہارے لیے مستحب ہے، جو شخص رات کے آخری حصے میں اٹھ کے 8 رکعت نماز شب، 2 رکعت شفع، 1 رکعت وتر اور قنوت میں 70 مرتبہ استغفار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ یہ تو آخرت کا فائدہ ہے، اس کی عمر دراز اور روزی فراخ ہوگی۔ اندازہ لگائیں، عذاب قبر سے محفوظ، جہنم سے بھی محفوظ، رزق حلال میں بھی وسعت عطا فرماتا ہے۔ ایک سیر، دیکھیں نا کتنا بڑا نقصہ ہے۔ ایک نماز شب کے نتیجے میں آتش جہنم سے بھی محفوظ رہتا ہے، جہنم کے وہ فشار قبر سے بھی، رزق اور روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لمبی عمر بھی۔ 3 فائدے، ایک نماز شب کے نتیجے میں عمر بھی لمبی ہوتی ہے، رزق و روزی میں بھی وسعت، فشار قبر بھی، اور روز قیامت آتش جہنم میں بھی سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹا امر رسول خدا سے منقول ہے، جو شخص سوتے وقت سورہ الہاکم التکاثر پڑھے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ کوئی مشکل کام، ان میں سے کوئی مشکل کام نہیں ہے، قرآن کھول کے پڑھیں، موبائل میں ہر کسی کے پاس موجود ہے، وہ لحاف کے اندر جو ہے نا وہ تاریکی میں بھی وہ اپنا موبائل، اس کے ساتھ ساتھ لائٹ ہوتی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کے نتیجے میں بھی آدمی فشار قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص ہر روز 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اعددت لکل حول لا الہ الا اللہ، میں آنے والے ہر خوف کے مقابلے میں کے لیے میں نے لا الہ الا اللہ کو اسلحہ کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اعددت لکل حول لا الہ الا اللہ، حول وہی ہولناک، ہر ہولناک اور خوفناک پیش آنے والے عذاب یا عقاب کے لیے میں نے لا الہ الا اللہ کو جو ہے نا آپ کہیں سپر اور ڈھال کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔ 8واں عمل، بس جو شخص نجف اشرف میں مدفون ہو، کیونکہ وہاں کی زمین کی یہ خاصیت ہے کہ جو شخص اس میں دفن کیا جائے اس سے عذاب قبر اور سوال منکر اور نکیر ساقط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وادی السلام میں دفن ہونا نصیب فرمائے۔ یہ رسول خدا کا فرمان ہے، ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی